بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیارے دوستو، اس سے قبل آپ 106 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ آپ کے اس 107 ملاحظہ فرمائیں، لیکن اس سے قبل آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتی رہا کریں، اور ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی لازماً کیا کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی محبتوں کا ثبوت لازماً دیا کریں۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ جب تک پتہ چلا میرا سانڈ تھوڑا اور آگے جا چکا تھا، جو قافلے کی قطار کی مقررہ حد سے متجاوز تھا۔ جن کے سانڈ تھے انہیں سب سے پیچھے رہنے اور رکھنے کی ہدایت تھی۔ خیر، اب تو جو ہوا وہ ہو گیا، قافلہ رک گیا۔ میں نے بھی ریڑے کے ایک نسبتاً اونچے چوبی تختے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا تو سامنے قدرے دائیں جانب روشنیاں دکھائی تھیں۔ انسانی ہیولے بھی نظر آنے لگے جنہوں نے چست لباس سے تن کر رکھے تھے۔ بقول چمبیلی کی یہ چیک پوسٹ کے فوجی اہلکار تھے جو اندرون شہر آنے جانے والوں کی کبھی کبھار چیکنگ کر لیا کرتے تھے۔ وہ اب شروع ہو چکی تھی اور اس کے لیے پورے قافلے کی ناکہ بندی کر لی گئی تھی۔ مسلح اہلکاروں نے پورے قافلے کو گھیر لیا تھا۔ اسی دوران قافلے میں میں نے کسی کو یہ کہتے سنا تو مزید پریشان ہو گیا، اس بار تو بڑی سخت قطار لگی ہے بھائیو، لگت ہے کوئی رپٹ ملی ہے، ان سسروں کو وقت گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ کسی نے اس قافلے کے متعلق پہلے ہی ان انفارمیشن پہنچا دی تھی کہ کوئی مشکوک آدمی اس قافلے میں کوہلی یا مہگواڑ کے بھیس میں موجود ہے۔ یہ سنتے ہی میں سناٹے میں آ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں سخت خطرے میں گر چکا تھا۔ نکلنے کی کوشش بھی کرتا تو یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ میں خود کو اب بری طرح پھنسا ہوا محسوس کرنے لگا۔ ممکن تھا یہ مخبری مہارانی دلارام کی ہی حویلی سے کسی چھپے ہوئے سازشی نے کر دی ہو، جو مجھے ان کا ہمدرد سمجھے ہوئے تھا، کیونکہ وہاں سوتیلی اولاد کا تصرف قائم ہونے والا تھا۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک بھی سن رکھا تھا کہ مہارانی دلارام کو اس کے مرحوم شوہر ٹھاکر کے ساتھ ستی بھی کیا جا سکتا تھا۔ اب میری پریشانی اور تشویش میں اضافہ ہونے لگا، اور تبھی میں نے وہی کیا جو ایسے نازک مواقع پر اکثر کرتا تھا۔ 2-3 خوب گہرے گہرے سانس لیے، دل و دماغ سے پریشان کن خیالات کو آسیب کی طرح جھٹکا، اللہ کا نام لیا اور اس مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ سوچنے لگا۔ اہلکاروں نے 2 طرف سے چیکنگ شروع کر دی تھی، یعنی آگے اور پیچھے تھے۔ ہمارے دائیں بائیں بھی چند اہلکار گنے تانے چوکس کھڑے تھے تاکہ کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے، اگر کوئی کوشش کرے تو اس پر فائر کھول دیا جائے۔ انہوں نے طاقتور ٹارچیں بھی ہاتھوں میں پکڑ رکھی تھیں۔ میری باری آنے والی تھی۔ اچانک میری نظر سانڈ پر پڑی۔ وہ بار بار دم ہلا رہا تھا اور اپنے اگلے دونوں خود بھی بے چینی کے انداز میں زور زور سے رتیلی زمین پر مار رہا تھا۔ میں نے بھویں سکیڑ کر اس کی حرکت کا مطلب جاننے کی کوشش چاہی تو عقدہ کھلا۔ میری رسی تاخیر سے کھینچنے پر، چونکہ وہ مقررہ حد سے آگے جا کر رکا تھا اور وہاں ایک نہیں بلکہ 2 ساڑھیاں 24 تختوں والی گاڑی سے جتی ہوئی تھی، دفعتاً میرے ذہن کو ایک کمینی سی حرکت کرنے کا خیال سوچا۔ میں نے رسی تھوڑی ڈھیلی چھوڑ دی، سانڈ تھوڑا سرکا، ذرا ہلچل ہوئی۔ ارد گرد والوں نے مجھے گھورا، اہلکار بھی بدکے۔ میں جو پہلے ہی اپنے ریڑے میں جتے سانڈ کی بے چینی کو بھانپ چکا تھا، ایک دم چیخا، یہ جاننے کے باوجود کہ میں نے خود کو گونگا ظاہر کیا ہوا ہے۔ خائے میرا سانڈ بدمست ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے سانڈ کی رسی مزید ڈھیلی چھوڑ دی۔ ادھر پربھو اور پربن جو میری چیخ سنتے ہی حیرت سے آنکھیں اور منہ پھاڑے اپنے ہوتے سے باہر نکل آئے تھے۔ یہاں سانڈ تب تک سرک سرک کر دونوں سانڈیوں کے قریب جا چکا تھا اور شاید پسندیدگی کے چکر میں کم بخت تھوڑا الجھا ہوا اور بے چین بھی ہو رہا تھا کہ بالآخر ایک سانڈنی کا انتخاب کر کے اس پر اس نے اچھال ماری۔ نتیجے میں ریڑا عمودی ہوا۔ میں نے سانڈ کی متوقع مستی کو پہلے ہی بھانپتے ہوئے 24 نالوں کا سہارا لے رکھا تھا، مگر پربھو اور پربن اپنا توازن نہیں سنبھال سکے اور ایک دوسرے کو جپھا ڈال کر رتیلی زمین پر آ گرے۔ ادھر میں دکھاوے کی خاطر سانڈ کی باغیں کھینچ اور ڈھیلی کر رہا تھا، ادھر سانڈ اپنی مستی میں محو سانڈنی والے ریڑے پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اسے ریڑا نظر نہیں آ رہا تھا جس میں اس کی دل پسند سانڈنی چوتی ہوئی تھی۔ وہ جانور تھا، ایک ہی شے اسے نظر آ رہی تھی اور وہ اسی کے در پہ پاگل ہو رہا تھا۔ یوں قافلے میں بھگدڑ مچ گئی۔ سانڈنیاں بھی سانڈ کو پاگل پا کر دوڑ پڑی۔ ان کے سواروں نے بھی شاید جانوروں کی بدمستیاں بھانپ لی تھیں اور وہ چیخیں مارتے ہوئے سانڈنیوں کے ریڑے سے چھلانگیں مار کے زمین پر گرے تھے۔ اب گویا ایک رات کی چٹکی ہوئی چاندنی میں یہ منظر کسی ایکشن اور تھرل فلم سے کم نہیں تھا۔ میرا سانڈ ریڑا لیے اندھا دھند دوڑے جا رہا تھا، جبکہ سانڈنیاں بھی اپنے ریڑے سے بے خبر سواروں کو گرا کر طوفانی رفتار سے توڑے جا رہی تھیں۔ پل کے پل صورتحال کچھ سے کچھ ہو گئی تھی۔ فوجی اہلکار یہی سمجھ کر ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے تھے کہ سانڈ اور سانڈنیوں کے اس معاشقے کا تعاقب کیا جائے
یا جانور سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ سردست تو مجھے یہی نظر آ رہا تھا، کوئی میرے تعاقب میں نہیں تھا، لیکن یہ ضروری بھی نہیں تھا۔ آگے چل کر کوئی اہلکار شبے کا اندازہ کرتے ہی میرے تعاقب میں لگ سکتا تھا، لہٰذا میں سانڈ کی رسی کو بدستور ڈھیلی چھوڑے ہوئے تھا۔ اس کی جیسے مراد برائی تھی، وہ سانڈنیوں کے پیچھے مسلسل توڑتا رہا، یہاں تک کہ آنن فن کہاں سے کہاں نکل گیا۔ اس کے ذرا دیر بعد جب مجھے آبادی کے آثار ہیولوں کی صورت میں نظر آنے لگے تو میں نے اپنی گٹھڑی اٹھا کر اپنے بغل میں دبائی اور ریڑے پر سے چھلانگ لگا دی۔ چلتے ریڑے سے چھلانگ لگاتے ہی میرا تیلی زمین پر تھوڑی دور تک گیند کی طرح لڑکتا چلا گیا۔ کپڑوں کی گٹھڑی بھی بغل سے نکل گئی، لیکن پھر فوراً ہی سنبھالا لیتے ہوئے میں نے اپنا توازن قائم کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ گٹھڑی قریب پڑی نظر آئی، وہ میں نے اچک لی اور ایک نسبتاً بلند ٹیلے کی آڑ میں چلا گیا۔ دفعتاً میں چونکا، قافلے کی سمت سے ایک تیز روشنی حرکت کرتی نظر آئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ لٹکا۔ بھارتی فوجی اہلکار سانڈ اور سانڈنیوں کے تعاقب میں آ گئے تھے۔ ادھر میں نے دیکھا کہ میرا سانڈ رک گیا تھا، وجہ اس کی بڑی خوشگوار تبدیلی تھی۔ سانڈنیاں بھی رکی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ذرا میدانی علاقہ تھا اور وہاں خاصی ہری بھری گھاس اگی ہوئی تھی۔ پیٹ کی بھوک سیکس پر غالب آ چکی تھی اور ایک دوسرے کو بھلا کر گھاس چرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ اہلکاروں کی جیپ قریب آ گئی۔ سانڈ سانڈنیاں بدستور ریڑوں میں جھوتے رہے۔ جیپ سے فوجی اہلکار اتر آئے۔ میں ٹیلوں کی ڈھلانی اوٹ سے ان بے وقوفوں کا تماشا دیکھ رہا تھا جو ادھر ادھر نظریں گھمانے کے بجائے بیل گاڑیوں کا جائزہ لینے میں محو تھے۔ میں انہیں مصروف چھوڑ کر پلٹ گیا اور پھر نہیں رکا، کیونکہ اپنے عقب میں مجھے آبادی کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ موقع تا کر یہاں سے کھسک گیا اور سیدھا آبادی کا رخ کیا۔ مجھے چاندنی میں نہایا ہوا یہ قصبہ بڑا خرا بھرا محسوس ہوا۔ یہاں ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ دیہاتی قسم کا قصبہ تھا، لوگ شاید سر شام ہی گہری نیند میں جا چکے تھے۔ آوارہ کتوں کے کہیں دور قریب بھونکنے کی آواز ابھر تھی اور پھر وہی سناٹا چھا جاتا۔ کچے پکے گھر، گلیوں کی بے ترتیب قطاریں اور ان کے پار کھیتوں کے سلسلے اور جنگل سے میدان بھی دکھتے تھے۔ میں ادھر ادھر پناہ کی تلاش میں چپتا پھرتا مٹر گشت کرتا رہا، یہاں تک مجھے ایک ہوٹل نما سرائے دکھائی دے گی۔ حالت اس کی نہایت بوسیدہ ہو رہی تھی، مگر ایسے میں یہ بھی غنیمت ہی ہوتا مگر اچانک ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کی سی تیزی سے کوندا کہ اگر وہ فوجی اہلکار یہاں تلاشی یا چیکنگ کے لیے آ گئے تو میرا بآسانی پتہ لگ جاتا۔ ظاہر ہے اندر سرائے میں کوئی رجسٹر کھولے بیٹھا بھی ہوگا اور میرا نام وقت وغیرہ اندراج کر کے ہی مجھے کوئی کمرہ دے گا۔ سوچا یہ کام کل صبح کرنا چاہیے، کبھی فرار کا واقعہ تازہ ہے۔ میں سرائے کی عقبی سمت آ گیا۔ یہاں جنگل سا تھا اور جا بجا جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ سرائے کے اوپر بنی ٹینکی کے نیچے تک پانی اوور فلو ہونے کے لیے ایک قلاب بنا رکھا تھا۔ یہ جگہ مجھے صبح تک ڈوب کے رہنے کے لیے مناسب لگی اور میں اس میں گھس کر بیٹھ گیا۔ سرائے کی عمارت مستطیل تھی۔ اس کی بوسیدہ دیواروں سے جھانکتی ہوئی کھڑکیوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اندر ڈربے نما کمرے تھے۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ صبح صادق کا سویرا ہوتے ہی میں مارلی کے اس قصبے کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مارلی کی صبح مجھے بڑی ہی دیتا زیب، دل فریب اور قدرتی مناظر سے بھرپور نظر آئی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر سفید بادلوں کی ٹکڑیاں تیرتی راج ہنسوں کی طرح نظر آتی۔ قریب قریب کے جنگل، جھاڑیوں اور درختوں پر پرندے چہچا رہے تھے۔ لوگوں کی آوک جاوک شروع ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے جسم سے کوہلیوں والا علاب بلا لباس اتار کے پھینکا اور گٹھڑی کھول کر اس میں سے ڈھنگ کا لباس نکال کر پہن لیا اور اس کی جگہ کوہلیوں والا لباس لپیٹ دیا۔ کیا خبر آگے یہ بھی کسی موقع پر کام آ جاتا۔ اب میں کچھ بہتر حالت میں تھا۔ نیند تو میں لے چکا تھا، اس لیے اب ہوٹل میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بلا وجہ کیوں یہاں اپنی رجسٹری کرواتا؟ یوں بھی یہ ہوٹل کیا تھا، بس سرائے کا نام پر ہوٹل کہلاتا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا خبر رات کے کسی پیر فوجی اہلکار یہاں کسی مشکوک آدمی کی تلاش میں آئے بھی ہوں۔ لیکن جب میں ہوٹل یا سرائے کے عقبی حصے سے نکل کر سامنے آیا تو زمین پر مجھے چا بجا جیپ کے ٹائروں کے نشانات ضرور دکھائی دیے اور یہ نشان دیکھ کر ہی میرے پورے وجود میں پھریری سی دوڑ گئی۔ میرا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ یہاں کسی مشکوک آدمی یعنی میری تلاش میں آئے تھے اور یہ قدرت کی طرف سے ہی میرے دل میں خیال ابھرا تھا کہ سرائے میں جانے کے بجائے اس کے کسی چور گوشے میں رات گزار دی جائے۔ گویا موت میرے قریب سے ہو کر گزر چکی تھی اور میں سوتا رہا تھا۔ بے شک مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اب مزید محتاط ہو گیا۔ یوں ہی عام سے انداز میں گھومتے گھامتے لوگوں سے پوچھتے ہوئے میں نے مارلی کے ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔ اسٹیشن کی مختصر سی عمارت ایسی تھی جیسے اس طرح کے قصبے کی ہونی چاہیے تھی۔ میں نے ایک مشہور انڈین فلم دیکھی تھی، شولے۔
یہ اسی طرح ہی کہ ایک قصبے کی کہانی تھی اور ایسا ہی ریلوے اسٹیشن تھا۔ کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تقدیر مجھے کہاں سے کہاں لا پھینکے گی۔ تن و تقدیر ہو کر میں نے یہاں ٹرینوں کی آمد و رفت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ پتہ چلا کہ مانڈلے یہاں سے 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور روزانہ 2 ریل کاریں مختلف اوقات میں صرف مانڈلے تک جایا کرتی تھی، ایک صبح 10 بجے اور دوسری شام 6 بجے۔ یہی ٹرین واپس آ کر دوبارہ مانڈلے عازم سفر ہوتی تھی۔ مارلی سے مانڈلے تک کی ریل کار یہ سفر 2.5 سے 3 گھنٹوں میں طے کرتی تھی۔ میرے پاس بھارتی کرنسی خاصی تعداد میں تھی، وہی میں بروئے کار لا رہا تھا۔ مانڈلے سے میرا ارادہ کسی بڑی ایکسپریس ٹرین کے ذریعے ممبئی پہنچنے کا تو تھا، مگر ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ میرے پاس سفری کاغذات کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ بے سر و سامانی تو اس بد نصیب طیارے کی تباہی کے بعد سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اگرچہ مہارانی دل آرام کی حویلی میں تھوڑا بہت آسرا ہو گیا تھا، مگر وہاں سے بھی اس طرح خالی ہاتھوں مجبوراً نکلنا پڑا تھا۔ اب میں پلیٹ فارم پر ٹرین کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وقت میں نے گھڑیال میں دیکھ لیا تھا، 9 بج رہے تھے اور ریل کے آنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اسٹیشن پر وہ مشکل 1-2 ہی ٹریک تھے۔ پلیٹ فارم اور پٹریوں پر کوے کائیں کائیں کرتے پھدک رہے تھے۔ کچھ بجلی کی تاروں پر بھی تشریف فرما تھے۔ دور کہیں ہلکی سی گھنٹے بجی تھی۔ عجیب ہی کلاسیکل قسم کا ماحول تھا۔ پانی تو میں نے نلکے سے پی لیا تھا، لیکن اب بھوک ستا رہی تھی۔ 2-3 ریڑے والے کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک کالی سلیٹ پر چاک سے ترکاری، پھلکا، دال گھوٹالا لکھ کر ریڑے پر نصب کر رکھا تھا۔ میں ذرا جائزہ لینے کے لیے ریڑے کی چانے پڑا تو وہاں مجھے نہ پلیٹیں نظر آئیں اور نہ ہی چمچ وغیرہ۔ دیکھا تو ایک بڑے سے تھال پر چنے کا سالن، دال کا بھرتا، شاید گھوٹالا اور سبزی تھی۔ پھلکے بھی گول دائرے کی صورت میں لگے ہوئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں کس میں ڈال کر گاہکوں کو پیش کرتا ہوگا۔ خیر یہ اس کا درد سر تھا۔ میں نے اسے آرڈر دیا۔ اس نے اپنی دائیں جانب رکھے کھارے میں سے ایک بڑا سا خشک پتا اٹھایا اور اس پر پھلکا رکھا۔ پھلکے پر چنے دال کا بھرتا رکھا اور مجھے تھما دیا۔ میں ہولے سے مسکرایا اور وہیں کھڑے کھڑے کھانے لگا تو حیران رہ گیا۔ اس قدر لذیذ ذائقہ دار تھا کہ میں کھاتا ہی چلا گیا اور خالی پتا اس کی جانب بڑھایا تو وہ مسکرا کر بولا، نہیں بابو اسے پھینک دو۔ اوہ اچھا معاف کرنا، کہتے ہوئے میں نے پتا ایک طرف پھینک دیا۔ لگتے ہو مارلی میں نئے ہو؟ دکاندار نے سوال کیا۔ نیا ہی سمجھو، میں مسکرایا اور جلدی سے پیسے پوچھے تاکہ وہ زیادہ مجھ سے کچھ نہ پوچھ سکے۔ اس نے پیسے بتائے، وہ میں نے دے دیے اور پلٹ گیا۔ نل کے پاس پہنچا، جھک کر پانی پیا اور سیدھا کھڑا ہوا تو دیکھا ریڑے والا غائب تھا، البتہ ریڑا جوں کا توں موجود تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ ابھی میں ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھنے والا تھا کہ اسی کی آواز ابھری، کملیش کے آدمی ہو تو بولو، بہت سمے بیت گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے چونک کر اپنی گردن گھمانے کے بجائے پورا ہی اس کی طرف گھوم گیا۔ ہاں کملیش ہی کا آدمی ہوں، پر تم نے مجھے پہچانا کیوں نہیں تھا اب تک؟ میں نے بھی اسی کے انداز کا جواب داغ دیا۔ فوری فیصلہ اور بر وقت حاضر دماغی میں تو میں یگانہ ہو چکا تھا، وجہ اس کی وہ حالات تھے جن سے میں گزرتا رہا ہوں۔ پہچان تو گیا تھا جب تم نے میرے سوال کے جواب میں نیا ہی سمجھو کہا تھا، مگر احتیاط بھی اچھی چیز ہے، آؤ میرے ساتھ، کھپچی نے کہا اور میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ نیا ہی سمجھو، یہ کوڈ غالباً اتفاقاً ہی لگ گیا تھا۔ وہ ریڑے کو ایسے ہی خالی چھوڑے اسٹیشن کی بوسیدہ دیوار پر بنے آدم گزار سراغ سے مجھے دوسری جانب لیا۔ یہاں میں نے دیکھا جا بجا جھونپڑا نما گھر اور کوارٹر سے بنے ہوئے تھے۔ وہ مجھے ایک جھونپڑ نما گھر میں لے گیا۔ میں محتاط بھی تھا، کیا خبر یہ مجھ سے کوئی دھوکہ کر رہا ہو۔ اندر 2 تاریک سے کوٹڑی نما کمرے بنے ہوئے تھے۔ مجھے مختصر سے ذہن سے گزارتا ہوئے ایک کوٹڑی میں لے گیا۔ اندر اس نے روشنی کر دی۔ میں یہ دیکھ کر بری طرح چونکا تھا، وہاں 2 ادر ڈیپ فریزر رکھے ہوئے تھے۔ یہ بادی نظر میں ایسے ہی نظر آتے تھے جیسے اس کے اندر کولڈ ڈرنکس رکھی ہوئی ہوں گی۔ اس کھپچی نے مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا اور ان ڈیپ فریزر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سمے بالکل بھی نہیں ہے رندہی کر، ریل کار گزر جانے کے بعد رتلام جانے والی مال گاڑی پہنچنے والی ہے، بس مال اٹھاؤ اور چلتے بنو۔ اس کی بات سن کر ظاہری نہیں مگر اندر سے چچو پنج کا شکار ہو گیا۔ لگتا تھا بھانڈا پھوٹنے والا ہے۔ وہ مجھے جانے کس کملیش نامی شخص کا آدمی سمجھا تھا اور اس نے کیا کہنا اور کیا کرنا تھا میں بالکل نہیں جانتا تھا۔ میں نے تو اندھیرے میں تیر چھوڑ دیا تھا۔ یوں ایسے میں مجھے اسی کی زبانی اپنا نام رندھی کر بھی معلوم ہو گیا۔ یہ بھی ایک اچھی بات ثابت ہوئی تھی۔ بولا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ وہ میری بات سن کر آگے بڑھا، ایک ڈیپ فریزر کا ڈھکن اٹھایا اور اندر سے مجھے سرد بھاپ کا دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور ذہن بھی اسی تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔
उसने अंदर हाथ डालकर 2 आइस बॉक्सेस निकाले। ये बस इसी कदर साइज में थे जैसे वैक्सीन का छोटा चौकोर बॉक्स होता है या पिज्जा वगैरह डिलीवरी करने वालों का। ले संभाल और निकल चल, मेरा काम खत्म। वो दोनों बॉक्सेस उसने मुझे थमाते हुए कहा और जल्दी से फ्रीजर का ढक्कन गिरा दिया। मेरे अंदर जबरदस्त हलचल मची हुई थी। वो मुझे लिए बाहर आ गया और अब खासा उजलत में था। हम दोबारा प्लेटफार्म पर आ गए और मुझसे जुदा हो गया। मैं बॉक्सेस संभाले अजीब मखमसे का शिकार था। खुदा जाने ये क्या मुसीबत उसने मुझे थमा दी थी और रतलाम में किसे देना थी। कामुखा एडवेंचर का शौक चराया था और ये मुसीबत गले पड़ गई थी। रेल कार आ चुकी थी और अब रवाना भी होने वाली थी। इस नई और नामालूम सी मुहिम जोई के बाद अब मेरा जवाज रेल कार में सवार होने का नहीं बचा था, वरना वो खिपची बिदक जाता, क्योंकि इसी के मुताबिक मुझे माल गाड़ी ही में सवार होना था। एक बार तो जी में आई कि बॉक्सेस फेंकूं और रेल कार में सवार होकर अपनी मंजिल पकड़ूं, लेकिन मैं देखना चाहता था कि यह मुआजरा आखिर था क्या। आइस बॉक्सेस में क्या था? गालिब ख्याल था कि या तो तकदीर ने मुझे इन खूनी सौदागरों के किसी जैली नेटवर्क में उलझा दिया है या फिर ये कोई और मामला था। रेल कार रवाना हुई। इसके थोड़ी ही देर बाद माल गाड़ी आ गई। इसमें माल की 7-8 बोगियां ही न थी। मुझे सबसे आखिरी वाली बोगी, जो गालबन वॉचमैन या गार्ड की कहलाती है, में सवार होना था। मालगाड़ी के रुकते ही मैं आखिरी वाली बोगी की तरफ बढ़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ वहां पहुंच गया। ये बहुत छोटी बोगी थी, बिल्कुल इसी तरह जो अमूमन किसी भी मालगाड़ी के सबसे आखिर में होती है। अंदाजा तो था कि इसमें भी इन्हीं का आदमी मुझे मिलेगा। वही हुआ। गार्ड की सफेद और नीली वर्दी में मलबूस एक मजबूत तनोतोश का आदमी अंदर सीट पर विराजमान था। मुझे देखते ही उठ खड़ा हुआ और दरवाजा बंद करते हुए बोला, किसी को शक तो नहीं हुआ तुम पर? वो बार बार मेरे हाथों में थमे हुए आइस बॉक्सेस को देख के जाता था। हरगिज नहीं, सब ठीक है, मैंने कहा। बर्फ का मसला होगा। मैंने जगदीश से कहा भी था कि मुझे 1-2 बर्फ के सिले रखवा दे, मगर चल छोड़, देख लेते हैं। वो उलझा फिर मुझे बॉक्सेस एक तरफ रखने को कहा। वो मैंने कोने में रख दिए। मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि इसमें क्या है। तजस्सुस अपनी जगह, लेकिन मैं जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहता था। थोड़ी देर गुजरी, उसने अपने रिस्ट वॉच पर वक्त देखा, फिर करीब रखी सिग्नल लालटेन उठाई और कैबिन से बाहर आया और रेलिंग पर खड़े होकर वो उसने लहरा दी और उसके साथ ही मुंह में दबी विसल भी बजा दी। मालगाड़ी ने रेंगना शुरू कर दिया। जरा देर बाद वो अंदर आ गया और अपनी जेब से सिगरेट की डब्बी निकाल ली और मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने शुक्रिया के साथ एक सिगरेट निकाली और होंठों में दाब ली। उसने भी यही किया और लाइटर निकाल कर पहले मेरी, उसके बाद अपनी सिगरेट सुलगा कर गहरा कश लिया और बुड़बुड़ाने के अंदाज में बोला, कमलेश गलती कर रहा है, मगर बास का प्यारा है, हम उसे और क्या कह सकते हैं। अभी तो उसने कोई गलती नहीं की, मैंने यूं ही तीर फेंका। कोई ऐसी वैसी? वो मुंह बनाकर बोला। पहले उसने अधूरी इंफॉर्मेशन भेजी जिसके नतीजे में हम अखबारी नुमाइंदों की जद में आने से बाल बाल बचे। दूसरी गलती, उसने मुंबई की अहम शख्सियत को छेड़ कर डाली। इसके भतीजे को अगवा कर लिया जो उदयपुर अपनी नानी के यहाँ आया हुआ था। हालांकि उसे डाजकर ने ताकीद भी की थी कि इस धंधे के लिए आम और गुरबा ही ज्यादा बेहतर रहते हैं, मगर वो तो बस काम निकालने की करता है। अब बताओ, इस अहम शख्सियत के भतीजे के साथ ये हशर करना कोई मामूली बात? पूरी सूबाई मशीनरी हमारे पीछे लग चुकी है। रतलाम का अस्पताल अलग इनकी नजरों में आ चुका। तुम भी उसके भतीजे को जरा ध्यान से पहुंचाना रतलाम जी मेमोरियल हॉस्पिटल में। उसने आखिर में मुझसे ताकीद करने के अंदाज में कहा और साथ ही इन दोनों बॉक्सेस की तरफ इशारा कर दिया जो मैं लाया था।